بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب احادیث کلمہ طیبہ تعمیل اوامر میں کامیابی سے پڑھا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 190 عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من لقی اللہ لا يشرک به شیئا يصلی الخمس ويصوم رمضان غفر له۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہو اور رمضان کے روزے رکھتا ہو، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حدیث نمبر 190 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لقی اللہ لا یشرک به شیئا وَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهُ مُحْتَسِبًا وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَلَهُ الْجَنَّةِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ثواب کی نیت سے ادا کی ہو اور مسلمانوں کے امام کی بات کو سن کر اسے مانا ہو، تو اس کے لیے جنت ہے۔ حدیث نمبر 191 عن فضالۃ بن عبید الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، یعنی نفسانی خواہشات کے خلاف چلنے کی کوشش کرے۔ حدیث نمبر 192 عن عتبۃ بن عبد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان رجلا يخر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة۔ حضرت عتبہ بن عبد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے منہ کے بل سجدے میں پڑا رہے تو قیامت کے دن وہ اپنے اس عمل کو بھی کم سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔